السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے اس کو ہم شروع کریں گے آیت نمبر 196 سے، لیکن ایک بات یہ بتانی ہے کہ آج کا جو سبق ہے اس میں بیان ہے حج کا، چند مسائل حج کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو شاید ویڈیو لمبی زیادہ ہو جائے۔ کوشش تو یہ کی جائے گی کہ اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے شارٹ شارٹ کر کے، لیکن اگر وقت زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہ انکمپلیٹ رہ جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ یعنی جب حج کی نیت سے آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے احرام باندھ کر، تو بلا کسی وجہ کے آپ احرام کو نہ کھولیں، لوٹ کر واپس نہ آئیں، حج اور عمرہ مکمل کریں اور اللہ کے لیے کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بھائی کہ اگر آپ حج کا احرام باندھ کر نکل چکے ہیں تو گھر میں کوئی پریشانی آپ کی آ گئی، خدا نہ کرے کوئی ایسی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے آپ کو لوٹنا پڑے تو آپ لوٹیں گے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پہلے تو پیچھے یہ فرما دیا کہ اس کو مکمل کرنا ہے، روکنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا، لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے راستے میں ڈاکو مل گئے یا کوئی پریشانی آ گئی، لوٹ ہو گئی یا کچھ بھی ایسی خدا نہ کرے مجبوری پیش آ گئی جس کی وجہ سے آپ کو اپنا حج چھوڑ کر واپس آنا پڑ رہا ہے، تو آپ آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اب جانا ہی جانا ہے ہر حال میں، آپ آئیے۔ فرمایا اس حال میں آپ یہ کریں گے کہ آپ اس کے بدلے میں قربانی ایک اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، یہ قربانی حدود حرم میں ہی ہوگی، یعنی جو بھی آپ قربانی دینا چاہیں وہ حدود حرم میں ہی ہوگی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی۔ اور اس کا قرینہ آگے والی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ قرآن کریم کا ایک بہت ہی نرالا انداز ہے کہ قرآن کریم چھوٹے سے لفظوں میں بہت زیادہ بات کرتا ہے، یعنی وقت کم ہے، الفاظ کم ہیں اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا کہ آپ کو قربانی پیش کرنا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ قربانی کہاں پیش کرنا ہے، حدود حرم میں۔ یہاں تک فرمایا اور اپنے سر کو نہ مڈاؤ جب تک کہ حدود حرم میں قربانی نہ پہنچ جائے۔ تو دو مسئلے ایک ہی آیت کے اندر اس اتنے سے ٹکڑے میں، ایک تو یہ کہ قربانی حدود حرم تک پہنچنا چاہیے، دوسرا یہ کہ جب تک قربانی وہاں نہ پہنچ جائے اس وقت تک آپ اپنا سر نہیں مڈائیں گے۔ دو مسئلے بیان کر دیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کو ایک حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنا حج مکمل کر لیتے ہیں تمام ارکان حج کے، تو ان کو احرام کھولنے سے پہلے ایک چیز اور باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنا حلق کرائیں، یعنی اپنا سر منڈائیں۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ بالوں کا حصہ کٹوائیں۔ تو اس صورت میں پھر اس کے بعد احرام کھولا جاتا ہے، اس سے پہلے احرام نہیں کھولا جاتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ پیش آ گیا، کسی وجہ سے واپس لوٹ کر آنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے مکہ المکرمہ کی جانب حج عمرے کے ارادے سے، لیکن راستے میں جب وادی حدیبیہ کا جو علاقہ آیا، وہاں پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا اور آپ کو مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور یہ کہا کہ آپ آئندہ سال آنا۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ جو نام ہے، یہ اس جگہ کے نام پر ایک صلح وہاں پر ہوئی تھی، تو وہاں آپ کو روک دیا تھا۔ اب سارے احرام باندھے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اب یہ مجبوری پیش آ رہی، لہٰذا آپ واپس لوٹ آئیں، لیکن یہ کہ آپ قربانی اس کے بدلے میں کریں۔ دوسری بات یہ کہ اب جو حاجی کو حج کمپلیٹ ہونے کے بعد سر مڈانا ہوتا ہے، تو ابھی ہی ایسے نہیں مڈا دینا ہے، بلکہ آپ کی قربانی وہاں پہنچ جائے، قربانی ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب قربانی وہاں پہنچ جائے گی تبھی سر مڈایا جائے گا، تبھی احرام کھولا جائے گا۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے پھر ایک اور بات بیان فرما دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، ہاں اگر تم میں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ اب بات یہ ہے کہ حاجی ہے یا بیچارہ مجبوری کی وجہ سے لوٹ کر آیا تو اس کو اپنا سر مڈانا تو ہے ہی، لیکن اب یہ مسئلہ بتا دیا اگر بیماری ہے، کسی وجہ سے وہ سر نہیں مڈا سکتا، سر میں چوٹ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے اگر وہ سر نہیں مڈا سکتا، اپنی گنجی نہیں کرا سکتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے تو وہ کیا کرے، تو وہ روزہ، قربانی یا صدقے کا فدیہ ادا کر دے، یعنی اس قربانی یہ سر مڈانے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے، یعنی روزہ رکھ لے یا صدقہ کر دے یا جو ہے قربانی ادا کر دے۔ سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ روزہ ہے تو روزے کتنے رکھنا ہے، یا صدقہ ہے تو کتنا دینا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حدیث شریف کی روشنی کی تفصیل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 روزے رکھے گا،
یا اگر صدقہ دینا چاہے تو 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے دیا جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ پہلے بتایا کہ قربانی وہ شخص کرے گا جس کو کسی وجہ سے روک دیا گیا ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کو روک دیا گیا تو شاید وہی قربانی کرے گا، لیکن جو حاجی ہوتا ہے وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اب یہاں بیان فرمانا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کنڈیشن ایسی بھی ہے جس میں حج مکمل ہونے کے بعد بھی آپ کو قربانی کرنا ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ دونوں ایک احرام سے کرے گا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جو شخص ایک احرام سے صرف حج کرتا ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں، اس صورت میں وہ شخص قربانی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے جس کو حج تمتع یا قران کہتے ہیں، اس صورت میں اس شخص پر ایک قربانی بطور شکریہ کے دینا اور واجب ہوتی ہے۔ اور یہ حج قران یا حج تمتع وہ لوگ کرتے ہیں جو حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات سے باہر رہتے ہیں۔ جو حدود میقات کے اندر یا حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے تمتع یا قران نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں حج افراد ہی کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے، اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میقات کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب پھر یہ ہوگا کہ میقات اسے کہتے ہیں کہ جہاں سے احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا سوال یہ ہوگا احرام باندھنا لازم کہاں سے ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کو جاننا تو پھر اس کے پر آپ ایک کمنٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا، ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کر دی جائے گی، ورنہ پھر کبھی درس فقہ اگر شروع کیا گیا تو وہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص حج قران یا حج تمتع کرتا ہے تو پھر اس پر قربانی کرنا ایک اور واجب ہو جائے گی بطور شکریہ کے۔ دوسری بات، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھیں اور 7 روزے اس وقت جب تم گھر کو لوٹ آؤ۔ یعنی یہ بتایا کہ قربانی کرنا ہے حج قران یا تمتع کرنے والے کو، لیکن اگر کسی شخص نے اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے وہ قربانی کرے، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا تو پھر وہ کیا کرے؟ روزے رکھ لے۔ کتنے روزے رکھنا ہے؟ 10 روزے رکھنا ہے۔ 3 کب رکھنا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا، یعنی عرفات سے 9 تاریخ سے پہلے اس کو 3 روزے پورے کر لینا ہے۔ 9 ذی الحج سے پورے پہلے 3 روزے، اور اس کے بعد جب گھر کو لوٹ آئیں گے واپس تو پھر 7 روزے رکھیں گے۔ فرمایا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم گھر کو لوٹ آؤ تو 7 روزے تب رکھنا ہے۔ تو اس طرح 10 روزے مکمل کرے گا اس قربانی کے بدلے میں۔ اگر پیسے ہیں، طاقت ہے تو قربانی کرے، نہیں ہے تو پھر 10 روزے اس طریقے سے رکھ لے۔ فرمایا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 10 ہوں گے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں نہیں رہتے ہیں، اور جو لوگ حدود میقات یا حدود حرم میں رہتے ہیں تو وہ لوگ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع یا قران نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ حج تمتع کریں گے یا قران کریں گے تو قربانی دیں گے، قربانی نہیں دے سکتے تو روزے رکھیں گے۔ خلاف ورزی نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خلاف ورزی کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ دوسرا مطلب بتایا کہ حج قران یا تمتع وہ لوگ کر سکتے ہیں جو حدود حرم میں رہتے ہیں، لیکن جو لوگ حدود حرم کے باہر رہتے ہیں یا مسلک حنفی کے مطابق حدود حرم کے، دوسری بات یہاں یہ بتایا کہ یہاں پر حج تمتع یا حج قران وہ لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ حدود حرم یا حدود میقات کے باہر رہتے ہیں حنفی مسلک کے مطابق، لیکن جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ حج تمتع یا قران نہیں کریں گے بلکہ حج افراد ہی کریں گے۔ یعنی ایک احرام میں صرف حج کریں گے، دوسرا احرام باندھیں گے تو عمرہ کریں گے، لیکن اگر خلاف ورزی کریں گے تو فرمایا واتقوا اللہ، خلاف ورزی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے آپ حج کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ حج کے چند دن ہیں، اس کے متعین مہینے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے پہلے بتایا کہ حج افراد کس کو کرنا ہے؟ جو حدود حرم میں رہتے ہیں، اور حج تمتع یا قران کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جو حدود حرم کے باہر رہتے ہیں۔ بیچارہ ہندوستان سے پہنچا، اب اگر اس کے لیے یہ اصول ہوتا کہ وہ حج افراد کرے گا، یعنی ایک بار میں حج کرے گا دوسری بار میں عمرہ کرے گا، تو اس کے تو لالے پڑ جاتے، پیسے بھی وہ بہت نقصان اٹھاتا اور اس کو سفر بھی بہت لمبا کرنا پڑتا بار بار۔
تو اس لیے ان لوگوں کے لیے آسانی کر دی کہ حج تمتع یا قران کر لیں، ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسرا مسئلہ یہاں یہ کھڑا ہوتا کہ حج کے تو متعین مہینے ہیں، آپ جو ہے پہلے حج کرنے کے لیے جائیں گے، پھر واپس لوٹ کے آئیں گے، پھر عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، تو اس کے لیے بڑی دقت ہے۔ اور حج افراد کس کے لیے؟ حدود حرم والوں کے لیے، کہ حدود حرم میں ہے وہ حج افراد ہی کرے گا، اس لیے کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ مانا کہ اگر حج کے متعین چند مہینے ہیں تو آپ اس میں حج کر لیں، بعد میں پورے سال میں کبھی عمرہ کر لو، کوئی منع نہیں ہے، اور آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، نہ آپ دور ہیں اور نہ آپ کو پریشانی ہوگی آنے میں، تو آپ آرام سے حج کر سکتے ہیں، عمرہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ فرمایا کہ حج اور عمرے کے جو مہینے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ حج کے لیے دن متعین ہے اور عمرے کے لیے معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا۔ یعنی جب انسان احرام باندھ کر حج کے ارادے سے نکل جائے تو پھر اسے کوئی بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے۔ اور اسی طرح ایک بات اور، اگر کوئی نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، تو اپنی اہلیہ کے ساتھ زن شوئی کی باتیں بھی نہ کرے۔ اس کے علاوہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ یعنی اس میں نیک کام کرنا چاہیے، تلبیہ پڑھنا چاہیے، کثرت کرنا چاہیے استغفار کی، اور اسی طرح ذکر اللہ کسی بھی طرح سے کرنا چاہیے، یا طواف کرے، جو بھی کام کرے گا نیک کام اللہ رب العزت اس کو جان لے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہ پرانے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کی تردید کی جا رہی ہے۔ ان کے ہاں طریقہ اور رسم اور جہالت یہ تھی کہ وہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکل پڑتے تھے اور ساتھ میں راستے میں اپنے ساتھ پیسہ وغیرہ کچھ بھی لے کر جایا نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، تو اب اللہ ہی میرا نگہبان ہے۔ اور ہوتا یوں تھا کہ چند دور چلنے کے بعد انہیں لوگوں سے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا، ان کے سامنے بھیک مانگنی پڑتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس چیز کا نام توکل نہیں ہے، اس چیز کا نام تو جہالت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں میں صبر کا مفہوم جو ہے غلط لوگوں کو معلوم ہے، صحیح مفہوم وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر بتایا گیا۔ اسی طرح توکل کا مفہوم بھی لوگوں نے غلط سمجھ رکھا، لوگ توکل یہ سمجھتے ہیں بس کرنا دھرنا کچھ نہیں، بس سب اللہ کرے گا، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ جیسے مثلا آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں اور آپ نے راستے میں اپنی گاڑی کھڑی کر دی، کہیں بھی بیچ راستے میں یا کہیں بھی کھڑی کر کے آپ چل دیے، اور کوئی آپ سے کہنے لگے اس میں گاڑی میں لاک تو لگا دو، نہیں اللہ بھروسے چھوڑی، تو یہ اللہ بھروسے چھوڑنا نہیں، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل تب ہے جب اپنی گاڑی کو آپ دیکھ کر صحیح راستے پر لگائیں کہ اس راستے پر چور اور ڈاکو نہ آتے ہوں، یہ چوری نہ ہو جائے، پلس اس میں آپ لاک لگائیں، دو چار لاک، اور اس کے اندر گاڑی میں اگر ہینڈل لاک ہے یا اسی طرح الگ ایکسٹرا لاک آتا ہے، ایک ویل لاک، وہ سارے لگانے کے بعد تب آپ اس کو چھوڑ کر کہیں نکلیں، یہ ہے اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو بنا لاک لگائے چابی اسی میں چھوڑ کر چل دیں، پھر کہیں اللہ پر توکل کر رہے ہیں۔ تو توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان سارے اسباب اختیار کرے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے بعد جو ہے بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی اس کے بعد سے مراد یہ ہے کہ بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہی ہو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اپنا کام پورا کر کے جائے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یعنی توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں جیسے پرانے زمانے میں، تو اپنا اونٹ لے کر آپ نے چھوڑ دیا اور بیٹھا دیا کہیں پر، اونٹ اپنے کام میں مشغول ہو گئے کہ صاحب اللہ پر توکل ہے، میں ذرا بازار یا مسجد ہو کر آتا ہوں، تو ایسے تو اونٹ چل دے گا۔ تو توکل کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، توکل کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن اسباب کو ہی اصل نہ سمجھا جائے۔ اصل جو ہے حفاظت کی ذمہ داری وہ اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ پہلے چل دیا کرتے تھے بنا سامان کے ساتھ لے جائے، پھر ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، بھیک مانگنا پڑتی تھی، تو یہ بری چیز ہے۔ اپنے ساتھ آپ زاد راہ لے جائیں، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، یہ بہترین بات ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کوئی انسان اگر اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، ان کے نان و نفقہ کے لیے اور ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ انہیں کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، رزق جو کماتا ہے وہ بھی تقویٰ ہے۔
پہلے تو یہ سمجھیں کہ رزق کمانا بھی فرض ہے اور رزق کمانا بھی عبادت ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تو یہ پیسہ کمانا یہ عبادت بھی ہے. لیکن اگر ساتھ ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہو کہ میرے اہل و عیال کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس نیت سے اگر وہ پیسہ کماتا ہے تو یہ تقویٰ بھی ہے. لوگ یہ تقویٰ کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تقویٰ اس کا نام ہے کہ آپ مرد بھی جو ہے عورتوں کی طرح ایک کونے میں گھس کر بیٹھ جائیں اور مصلی بچھا لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، بس اس کا نام تقویٰ ہے. اس کے علاوہ وہ دنیا نہ دیکھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، کسی معاملے میں بولیں نہ، کوئی کچھ کہتا رہے تو سنتے رہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. ان تقوی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ گونگے بہرے اور اندھے بن جائیں. تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ برائی دیکھیں تو اندھے نہ بنیں، بلکہ اس کو دیکھ کر پھر گونگے نہ بنیں، اس کو بولیں، اس کو روکیں. تو یہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے، خلاصہ یہ کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دین کو اختیار کریں. تو دین کو اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو مانگنے سے بچانے کے لیے آپ پیسہ کما رہے ہیں، تو یہ دین کو اختیار کرنا اور یہ بھی تقوی ہے. بہرحال جگہ جگہ انشاءاللہ تقوی کے مفہوم کو اور واضح کیا جاتا رہے گا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو، یعنی ساتھ میں زاد راہ لے کر جاؤ. یہ نہ سوچو کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور پھر ہاتھ پھیلانا پڑے. میرے فرمایا کہ عقل مند لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا میری نافرمانی سے ڈرتے رہو. کسی بھی طرح سے میری نافرمانی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس آیت کا اس الفاظ کا تعلق پیچھے الفاظ سے لیں کہ اگر حج کے اندر ہو تو گناہ نہ کرو، فحش بات نہ کرو، بیوی کے ساتھ زنشوئی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، گناہ نہ کرو. یہ اگر اس طرح کرو گے تو نافرمانی ہوگی. اسی طرح آگے والی آیت سے اس کا تعلق لے لیں کہ زاد راہ لے کر نہیں جاؤ گے اور پھر راستے میں ہاتھ پھیلاؤ گے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. یعنی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ صرف حج اور عمرہ کرے گا یا طواف کرے گا، سیدھے واپس چلا جائے، اس کے علاوہ وہ کام دھندہ نہیں کر سکتا. یہاں بتایا اگر کوئی شخص اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر سے زیادہ بہت سارا لے کر چلے، تھوڑا سا وہ لا پایا ہے، کچھ دن بعد وہ ختم ہو جائے گا اگر وہ کام نہیں کرے گا. تو حج کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ آپ دنیا کو بھی چھوڑ دیں، کام کو بھی چھوڑ دیں، ذکر اللہ کی کثرت کریں. لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے مرنے لگیں یا بھیک مانگنے لگیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، وسعت ہے کہ آپ جتنے دن حج کے لیے رکیں گے، جتنے دن عبادت جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے یہاں رکیں گے، اتنا آپ کے پاس سامان موجود ہے تو پھر آپ بزنس اور مزدوری وغیرہ نہ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ تم بزنس بھی کرو اور مزدوری بھی کرو. تو کرنا چاہیے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو. یہاں اللہ رب العزت تھوڑا سا حج کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ 9 تاریخ میں جو ہے عرفات میں میدان میں لوگ وقوف کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں. اس کے بعد 9 تاریخ کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کے لیے. وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے قریب ایک جگہ ہے مشعر حرام، وہاں پر ٹھہر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، وہاں آپ نے قیام فرمایا تھا. تو اسی لیے اشارہ کر دیا کہ وہاں ٹھہر جاؤ. لیکن اگر کسی شخص کو وہاں جگہ نہ ملے تو پورے مزدلفہ میں کہیں بھی ٹھہر سکتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. یہاں یعنی مزدلفہ میں جب آپ پہنچ جائیں تو اللہ کا ذکر ایسے ہی کریں جیسے اس نے ہدایت کی. یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے تھے لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے معبودان باطل اور اپنے بتوں کا بھی ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ بات توحید کی منافی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے سکھایا، یعنی محض اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. یعنی اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی کب؟ جبکہ تم بالکل ناواقف تھے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہاں پر زمانہ جاہلیت کی ایک اور رسم کو توڑا ہے. وہ رسم یہ تھی کہ قریش اور ان کے علاوہ وہ دوسرے قبائل جو حدود حرم میں رہتے تھے یا حرم کے آس پاس رہتے تھے اور خمس کہلاتے تھے، ان لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ یہ لوگ میدان عرفات نہیں جاتے تھے. ان کے علاوہ دوسرے لوگ عرفات کو جاتے تھے اور یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ سیدھے مزدلفہ جاتے تھے اور وہیں ٹھہرتے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کیونکہ ہم حرم کے مجاور ہیں
تو ہم جو ہے کہیں نہیں جائیں گے حرم کو چھوڑ کر، عرفات حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم عرفات نہیں جائیں گے اور ہم مزدلفہ میں ہی رہیں گے۔ اور یہ مزدلفہ میں ہی رہتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو ان کے علاوہ لوگ ہیں انہیں پہلے عرفات جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے مزدلفہ آنا پڑتا تھا، اور یہ شروع سے ہی وہیں مزدلفہ میں ہی رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع فرمایا، فرمایا کہ جہاں سے لوگ آتے ہیں وہیں سے آؤ، یعنی پہلے عرفات کو جانا ہوگا، پھر اس کے بعد مزدلفہ آنا ہوگا۔ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی خاصیت نہیں ہے کہ آپ پہلے سے ہی مزدلفہ میں آ کر قبضہ جما لیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ یعنی یہ بتایا کہ مزدلفہ جو ہے جس جگہ پر آپ قیام کر رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کی جو ہے مغفرت کی جاتی ہے۔ عرفات کا میدان وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ عرفے کے دن جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اتنے لوگوں کو شاید کبھی نہیں ملتی۔ تو بہت سارے لوگ عرفہ کے میدان میں بخشے جاتے ہیں اور آپ عرفہ میں نہیں جا رہے، تو آپ یوم عرفہ میں، عرفہ کے دن میدان عرفات میں پہنچیں، وہاں قیام کریں، اس کے بعد مزدلفہ میں آئیں، وہاں اللہ سے استغفار کریں، اپنی مغفرت طلب کریں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو بے شک اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ زمانہ جاہلیت میں رسم یہ تھی کہ لوگ جو ہے حج وغیرہ سے فارغ ہو کر ایک دن اس لیے نکالتے تھے کہ وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اپنے باپ دادوں کے جو ہے ذکر کیا کرتے تھے، ان کے تذکرے چھڑتے تھے، ان کے بارے میں لمبی لمبی باتیں ہوتی تھیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، ان کی تعریفات کی جاتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دن اور یہ جگہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف وغیرہ کی جائے۔ آباء و اجداد کی تعریفات، ان کے فضائل، ان کے کرامات، ان کے واقعات سنانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، کبھی بھی سنا لینا۔ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، خالص اللہ کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ کی محبت میں آپ آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آپ آئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ کیسے کریں؟ فرمایا کہ ویسے ہی کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، کہ گھنٹوں گھنٹوں ذکر ہوتا تھا اور دن اپنے نکال دیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ کہ باپ دادے تو انسان ہیں، باپ دادے ہی ہیں، لیکن جو اللہ ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ تمہارا رب ہے، تو اس کا ذکر تو یقین ان لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ تھے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، تو آخرت کی بھلائی کے لیے کیا دعا مانگتے؟ وہ لوگ ہمیشہ اپنی دنیا ہی کے لیے دعا مانگتے تھے کہ ہماری دنیا یوں ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے مانگتے نہیں ہیں، آخرت پہ ایمان بھی نہیں رکھتے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ان میں سے بعض لوگ وہ بھی تھے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے، دوزخ کے عذاب اور جزا اور سزا پر بھی ایمان رکھتے تھے، تو وہ اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے بھی کہ وہ اسی طرح دعا کریں کہ ان کی دعا میں آخرت بھی شامل ہو، بلکہ دنیا سے زیادہ اس میں آخرت ہو، دنیا محض شامل ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں، آخرت کی تمنا کرتے ہیں، عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی دعا مانگتے ہیں، تو ان کو صلہ یہ ملے گا، ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کو آخرت میں انعام ملے گا۔ فرمایا واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وقت نہیں لگے گا، انشاءاللہ بہت جلد حساب لیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تفصیل کیوں ہے؟ یہ تفصیل اس کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ پہلے آپ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مزدلفہ وہاں پر حج کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ آدمی منا میں جائے، حاجی جو ہے حجاج اکرام منا میں جائیں،
اور وہاں پر بنا میں جا کر جمرات یعنی جو شیطان جن کو کہا جاتا ہے وہاں پر جا کر ان کو پتھر مارے، جس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ تو وہاں رکنا ہوتا ہے 12 تاریخ تک، 3 دن رکنا ہوتا ہے، تو وہاں پر 3 دن تک رکنا ہوتا ہے، نہیں 12 تاریخ تک۔ 9 تاریخ کو تو آپ عرفات میں جائیں گے، 10 کو مزدلفہ میں آتے ہیں، تو اس طرح آپ کو 3 دن وہاں گزارنے ہوتے ہیں، 12 تاریخ تک آپ کو وہاں رکنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 دن یعنی 3 دن گزارے، فرمایا اذکر اللہ فی ایام معدودات، کہ اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں ہی تم جب منا میں مقیم ہو تو یاد کرو۔ فرمایا پھر جو شخص 2 ہی دن میں چلا جائے، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12، یہ 2 دن گزارنے کے بعد چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں رسم یہ تھی اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص 12 تاریخ کو چلا جائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کو 12 تاریخ کو نہیں جانا چاہیے بلکہ 13 تاریخ کو جانا چاہیے۔ 2 رائے تھیں الگ الگ لوگوں کی۔ ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ جو شخص 12 تاریخ کو جاتا ہے وہ گناہ گار ہے، 13 کو جانا چاہیے، اور دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ جو شخص 13 کو جاتا ہے وہ گناہ گار ہے بلکہ 12 ہی کو جانا چاہیے۔ دونوں کی تردید فرمائی۔ فرمایا کہ جو شخص چاہے تو 12 تک اپنے رکن کو پورا کر کے رمی جمرات کر کے 12 تاریخ کو چلا جائے، 12 ذی الحجہ کو، تو وہ وہاں سے جا سکتا ہے اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ 13 کو رک جائے تو وہ 13 کو بھی رکے اور رمی جمرات کرے، رمی جمرات کرنے کے بعد وہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ یعنی 3 دن گزارنا سنت ہے، 12 تاریخ تک وہاں رہنا سنت ہے، 12 تاریخ کے بعد جانا گناہ نہیں ہے، 12 تاریخ کے بعد رک جانا بھی گناہ نہیں ہے۔ وہاں ان کا عقیدہ 2 الگ الگ فریقین کا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک فریق کا کہنا یہ تھا کہ 12 تاریخ کو جانا گناہ ہے، 12 تاریخ کے بعد 13 کو یا 14 کو یا جب چاہیں جب جائیں۔ دوسرے فریق کا یہ کہنا تھا کہ 12 تاریخ کو ہی جانا ہے، 13 تاریخ کو وہاں رکنا گناہ، یعنی رکنا نہیں چاہیے، 12 کو ہر حال میں جانا ہے۔ اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے؟ فرمایا کہ یہ باتیں جو بیان کی جانی کس کے لیے؟ پھر فرمایا لمن اتقی، یہ اس شخص کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ یعنی پہلے تو فرمایا کہ تفصیل وغیرہ جتنی بتائی گئی اب تک یا اس آیت میں یا اس سے پہلے یا کہیں بھی، وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی ہوں، جو پرہیزگاری اختیار کریں، جو تقوی اختیار کرنا نہیں چاہتی تو پھر ان کے لیے یہ احکام نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا جو اسلام حکم دیتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو ماننے والے ہیں، یا اسلام کو ماننے والا کہہ کر اسلام کو مانتے بھی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کو ماننے والے ہیں نہیں، تو پھر اسلام ان سے کچھ نہیں کہتا، تو انہیں اس معاملے میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ یا اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کو ماننے والا کہتے ہیں لیکن اسلام کو مانتے نہیں ہیں، تو اسلام ان سے کہتا ہے کہ تم یہ کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو مثلا مان لیجیے آپ کو برتھ ڈے وغیرہ نہیں بنانا چاہیے، اور اگر آپ منانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں روک رہا، آپ شوق سے منائیں، پھر آپ کا انجام جو ہوگا۔ تو یہی فرمایا کہ یہ تفصیلات کس کے لیے ہیں؟ یہ متقی لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، کیونکہ تم سب کو اللہ کے پاس ہی جا کر جمع ہونا ہے۔ اب نہیں اختیار کرو گے تو پھر اس کا انجام تم خود بھگتو گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا پہلی امتوں کی طرح کہ پہلی امتیں اس دنیا میں ہی ہلاک ہو جاتی تھی یک بارگی، اس طرح سے اس امت کو ایک بار میں تمام امت کو ہلاک تو نہیں کیا جائے گا، لیکن جان رکھو کہ اگر تم نہیں سدھرے تو وہاں تمہیں جو ہے جب جمع کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو پھر وہاں سزا بھگتو گے۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں زندگی کٹ رہی ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی پکڑ نہیں رہا، اللہ کی پکڑ بھی نہیں آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایسے ہی میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا، یعنی دنیا سے مراد خلاف سنت اور خلاف اسلام کے جو کام ہیں ان کو کرتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم گزار پا رہے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم گزار پا رہے ہیں، کیونکہ اب عذاب عام تو نہیں آنا ہے کہ جیسے پہلے آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھائی معاملہ چل رہا ہے۔ اگر عذاب عام آ جاتا تو ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ عذاب عام کبھی بھی آ جاتا۔ ہمارے اس قوم کے اندر ایسی ایسی برائیاں پیدا ہو گئیں جن میں سے ایک ایک برائی کی وجہ سے ایک ایک امت ہلاک اور برباد ہو گئی، جسے آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ جیسا شعیب علیہ السلام کی قوم جو برباد ہوئی وہ ناپت تولی میں کمی کرنے کی وجہ سے کہ کم تولتے تھے، اور آج ہماری قوم کے اندر یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری قومیں الگ الگ بیماریوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی، وہ ساری جمع ہو کر یہاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے آپ کی امت کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کو عذاب عام نہیں دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا جب تک یہ لوگ مغفرت کرتے رہیں گے تب تک بھی ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس امت کو عذاب عام میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے مرنے کے بعد۔ ویڈیو ڈیوریشن تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن کوشش کرنے کے بعد جو ہے حج کا جو مکمل بیان تھا وہ مکمل ہو گیا اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ اب تک آیت نمبر 203 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے، انشاءاللہ آگے آیت نمبر
204 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔